مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ عید اور قربانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے جیسے ایام عید قریب آتے جا رہے ہیں، دوست احباب سنگی ساتھیوں کی طرف سے سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں۔ افادہ عام کے لیے ہم نے کچھ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سب سے پہلے سوالات ملاحظہ کیجئے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے اور کیا قربانی کی بجائے غریبوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال یوں موصول ہوا کہ قربانی کے صرف مرد پر فرض ہے، ایک گھریلو خواتین پر بھی لازم ہے؟ اگر ہے تو کیا مرد کی ذمہ داری ہے وہ خاتون کی طرف سے یعنی زوجہ کی طرف سے قربانی ادا کرے؟ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا قربانی میں عقیقہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور میں کس طرح کے عیوب ہوں تو قربانی ناکارہ ہو جاتی ہے؟ خصی ہونا بھی ایک عیب ہے، جبکہ لوگ خصی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے وضاحت کر دیجئے۔ ایک سوال اس طرح موصول ہوا کہ قربانی کا گوشت گھروں میں کام کرنے والی خواتین جو کہ عیسائی بھی ہوتی ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، یا مانگنے والے احباب لوگ آتے ہیں وہ کس مذہب سے ہیں ہمیں معلوم نہیں، کیا ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح ایک صاحب نے پوچھا جو آدمی حرام کام کرتا ہو جیسے جوا ہے یا کبوتر بازی کا شوق رکھتا ہے، قربانی کے حصوں میں اس کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے؟ پوچھا گیا کہ رات کے وقت قربانی کی جائے تو بعض احباب برا بلا کہتے ہیں کہ رات کو قربانی کرنا حرام ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ کی طرف سے یا غوث اعظم کی طرف سے یا بزرگان دین کی طرف سے؟ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں۔ تمہیدی طور پہ یہ جان لیجئے کہ قربانی فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے، جبکہ احناف فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں۔ ان کی تعریفات میں جانے کی بجائے اس کا حکم ہم بیان کر دیتے ہیں کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے جبکہ واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ قربانی کرنا ہر مرد، عورت، مقیم، صاحب نصاب پر واجب ہے۔ تو کیا قربانی کی بجائے غریبوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1493 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے افضل نہیں۔ قربانی اپنے کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ اللہ کے حضور آئے گی اور اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما لیتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام، یہ بھی سنن ترمذی میں ہے کہ 10 برس مصطفیٰ مدینہ منورہ میں رہے ہجرت کے بعد، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مسلسل مکہ مکرمہ اور اطراف و اکناف میں تبلیغ ارشاد فرماتے رہے، اور جب آپ کی عمر مبارک 53 برس کی ہوئی تو آپ نے ہجرت فرمائی، 10 برس مدینہ منورہ میں رہے۔ حدیث پاک ہے کہ 10 برسوں میں کوئی ایک برس بھی حضور نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ تو بعض احباب کو قربانی کے دنوں میں یہ غریب یاد آتے ہیں، کہتے ہیں جی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 10,894، فرمایا گیا کہ قربانی کے دن کوئی عمل بھی، کوئی روپیہ پیسہ بھی قربانی سے افضل نہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے دین نہیں بنا سکتے، جو مجھے پسند ہے میں اس کو دین میں شامل کر لوں۔ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، لہٰذا عید کے دنوں میں 10، 11 اور 12 سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں فرائض کے بعد وہ قربانی، لہٰذا قربانی ہی ادا کیجئے۔ اس میں بھی غریبوں کا فائدہ ہے، جو قربانی کے جانور بیچتے ہیں کہ وہ بہت امیر کبیر ہوتے ہیں، جو ان کے چارے بیچتے ہیں کہ وہ امیر کبیر ہوتے ہیں، جو ان کی رسیاں لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں، جو جانوروں کے پٹے دیتے ہیں کہ وہ امیر کبیر ہوتے ہیں۔
تو اللہ کے احکام میں جو حکمتیں ہیں وہ ہماری چھوٹی سی عقل میں نہیں آ سکتی. اس میں کتنے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہٰذا قربانی کو قربانی ہی سمجھیے، اس کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کسی اور جانب موڑنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. جو سوال پوچھا گیا کہ قربانی صرف مرد پر فرض ہے، قربانی مرد و عورت صاحب نصاب ہوں، مقیم ہوں، مسافر نہ ہوں، ان پر ضروری ہیں. صاحب نصاب کیا؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اس کے مساوی رقم ہو اور وہ ان کی ضروریات سے زائد ہوں. اس کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. 10 11 12 3 دنوں میں جب بھی اتنے پیسے پاس آ گئے کہ جس سے صاحب نصاب کہلوا سکے، قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا قربانی خواہ وہ مرد کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنا سونا چاندی ہو یا عورت کے پاس ہو. اب اگر خاتون خانہ پر قربانی دینا واجب ہو گیا ہے تو کیا اس کا شوہر قربانی کا جانور خرید کے اس کی جانب سے قربانی کرے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جو مالک ہے، جو نصاب کا مالک ہے، جو پیسے کا مالک ہے، لہٰذا خاتون اپنی طرف سے قربانی دے گی، اپنے پیسے نکالے گی. اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے، سونا ہے، تو سونا کاٹ کے وہ قربانی ادا کرے. سوال پوچھا گیا کہ کیا قربانی میں عقیقہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، قربانی میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ 4 حصے قربانی کے ہو جائیں، 3 حصے عقیقے کے ہو جائیں. یہ بالکل جائز ہے. بعض احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک خون میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، خواہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو. ہمارے پاس مضبوط دلائل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں. حدیث پاک ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے حج تمتع کیا. حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، قران ہے، تمتع ہے. کہتے ہیں ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، ہم نے گائے کی قربانی کی اور اس میں 7 آدمی شریک ہوئے. یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1318 ہے. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے کی قربانی بھی 7 افراد کی طرف سے کی جا سکتی ہے اور اونٹ کی قربانی بھی 7 افراد کی طرف سے کی جا سکتی ہے. سنن نبی داؤد ہے، حدیث نمبر 2808 ہے. لہٰذا بڑے جانور ہوں، جس طرح اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان میں 7 افراد حصہ لے سکتے ہیں. بعض احباب قربانی کرنا چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، بعض احباب اس میں عقیقہ شامل کرنا چاہیں عقیقہ شامل کر سکتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا حصہ مساوی طور پہ ڈالے. اگر 10,000 حصہ بنتا ہے تو 10 ہی ڈالے، یہ نہ کہ جی میں 9,000 ڈالتا ہوں. اس طرح قربانی صحیح نہیں ہوگی. پھر پوچھا گیا کہ کون سے جانور ایسے ہیں جن میں عیوب ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے؟ خصی ہونا بھی عیب ہے، قربانی کے جانور میں یہ عیب کیوں نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 2802 ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہو، جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو. میں نے کہا جس کی عمر کم ہو وہ مجھے ناپسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو تجھے پسند نہیں ہے اس کی قربانی بھی نہ کرو. یعنی جو جانور آپ کو پسند نہیں ہے آپ اللہ کے لیے بھی اس کو قربان نہ کریں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی مہنگے سے مہنگے داموں خریدیں اور پھر بتاتے پھریں اور فیس بک پہ ٹویٹر پہ سٹیٹس اپڈیٹ کر لیں کہ جناب اتنے لاکھ کا ہم نے جانور خریدا ہے. اللہ کے ہاں تو تقوی چلتا ہے کہ آپ نے کتنی محبت سے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے جانور خریدا ہے. دکھانے کے لیے خریدا ہے تو پھر دکھلاوا ہی ہے، اللہ کے رضا کے لیے خریدا ہے تو پھر اللہ کی رضا ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ رسول کی طرف ہجرت کی اس نے اللہ رسول کی طرف ہجرت کی. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة او ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، جس نے ہجرت کی اس لیے دنیا کمائے یا کسی عورت سے شادی کرے تو جس نیت کے ساتھ ہجرت کی ہے اس کو اسی نیت کے بدلے میں جو بھی اس کو جزا ملنی ہے وہ ملے گی. نیت کا درست ہونا ازبس ضروری ہے.
لہٰذا یہ بڑے عیوب ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض احباب بڑی کثرت سے سوال کرتے ہیں کہ سینگ کٹا ہوا ہے، یاد رہے کہ جانور کا سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو تو پھر وہ اس میں عیب تصور کیا جائے گا۔ بالکل آخر سے تھوڑا بہت جس طرح جانور دیوار کے ساتھ اپنا سر رگڑتے ہیں وہ بربرا سا ہو جاتا ہے، اس کی نوک ختم ہو جاتی ہے، تو یہ اس میں عیب نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عمر تو اس کی پوری ہے، بیپاری بتا رہے ہوتے ہیں لیکن دانت نہیں ہوتے۔ اگر تو آپ کے گھر کا ہے، آپ کو یقین کامل ہے کہ بکرا سال کا ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بیپاری ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اعتبار بمشکل ہی کیا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہے کہ بتاتے کچھ ہیں اور نکلتا کچھ اور ہے۔ اگر تو یقین کامل ہے کہ سال کا ہو چکا ہے، اس لیے کہ سال سے ایک دن بھی کم ہو قربانی جائز نہیں۔ چھوٹا جانور ہو 1 سال ہے، اور گائے بھینس ہو 2 سال ہے، اونٹ ہو تو 5 سال عمر ہونا لازم ہے، 1 دن بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا جی خصی ہونا عیب ہے، یہ انسانوں میں عیب ہے، جانوروں میں یہ اس طریقے سے عیب نہیں ہے۔ ہاں اس کا گوشت، خصی کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے، گوشت زیادہ نکلتا ہے، اس وجہ سے جانور میں یہ عیب تصور نہیں کیا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو، گھروں میں کام کرنے والی بعض خواتین جو عیسائی ہوتی ہیں ان کو، یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، معلوم نہیں ان کا کیا مذہب ہے، دیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کے پڑوسی ہوں، مستحق ہوں تو ان کو دینا افضل ہے۔ ابن عمر، آپ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی، آپ گھر تشریف لائے، ملازم سے کہا یہ جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے اس کو بھیجیے، کہنے لگا نہیں، فرمایا اس کو بھیجو، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، ہمیں لگنے لگا کہ وراثت میں بھی ان کا کوئی حصہ مقرر کر دیا جائے گا۔ پھر قرآن شریف میں سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ایسے لوگوں سے احسان کرو، عدل کرو، انصاف کرو جنہوں نے نہ تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، نہ تمہیں گھروں سے نکالا ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا۔ یہ لوگ ہمارا ان کے ساتھ کیا لڑائی جھگڑا ہے، لہٰذا مستحق ہوں تو انہیں دینا بہتر ہے۔ ایک سوال کیا گیا جو آدمی حرام کام کرتا ہو اور اس کا حرام بھی سب کو معلوم ہو، جیسے جوا ہے، کبوتر بازی ہے یا سٹے وغیرہ ہے، تو اس کو قربانی کے حصوں میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، جس طرح حدیث پاک بیان کی گئی۔ ان میں سے اگر کوئی 7 لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی حرام کا پیسہ اس میں شامل کر دے تو سب کی قربانی ناجائز ہوگی۔ اور اگر کوئی کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جس کا حرام واضح ہے، معلوم ہے کہ بھئی یہ کام ہی حرام کرتا، معلوم ہے کہ بھئی اس نے زنا کے اڈے کھول رکھے ہیں یا کبوتر بازی کا شوقین ہے، اس میں پیسے وغیرہ لگاتا ہے، جوا لگاتا ہے، ایسے شخص کو ہرگز قربانی کے حصوں میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم قربانی کا جانور خریدتے وقت تو یہ دیکھتے ہیں جی عیب نہ ہو، ہمارے پیسے میں بھی تو عیب نہیں ہونا چاہیے نا۔ جب قربانی کا جانور بے عیب ہو تو ہم عیب دار ہوں، ہمارے پیسے عیب والے ہوں، تو یہ ہرگز پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہاں قربانی کا جانور بھی بے عیب ہو، قربانی کے پیسے بھی بے عیب ہونے چاہیے۔ جی رات کے وقت آپ نے قربانی کی، برا بھلا کہا گیا تو رات کو قربانی کرنا حرام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ جو استدلال کرتے ہیں فی ایام معلومات، معلوم اور معین دن، معترضین ہیں، وہ کہتے ہیں یوم میں رات شامل نہیں ہے، ان کا یہ استدلال ہرگز درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تو یہاں پہ 3 ایام میں کیا راتیں شامل نہیں ہیں؟ گھروں میں رہنا ہے تو کیا صرف دن کے وقت رہنا ہے؟ تو یوم دن کو بھی شامل ہوتا ہے، رات کو بھی شامل ہوتا ہے، رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر دن کے وقت قربانی کرنا ہے۔ رات کو چھپ چھپا کے کہ غریب نہ دیکھ لیں، مستحق نہ دیکھ لیں، ہم اندر ہی اندر قربانی کر کے اپنے لیے گوشت رکھ لیں گے، اس وجہ سے اس میں کراہت ہے، اور یہ کراہت بھی تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے۔ رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔